کہا جس طرح تم خوشحالی ملنے پر خوش ہوتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک لطف محسوس کرتے ہیں، اور وہ لطف ایمان کا لطف ہوتا ہے۔ آگ میں گرائے گئے ہیں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں، اور آج جن پر آگ برسائی جاتی ہے، بارود و گولہ ہے، آج وہ بھی یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس ایمان کے ساتھ یہ جملے کہنے والے اللہ نے کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، جو ایسے کلمات ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کبھی اللہ کریم ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، جب اللہ کے راستے میں کام کرنے کی نیت سے تم نکلے ہو تو پھر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تمہیں آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اس پہ غم نہ کرو، کمزوری مت دکھاؤ اور غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھانا اور آزمائشوں پر غم نہ کرنا یہ مومنوں کی علامت ہے، اور اسی طرح کی اگر علامات تم میں رہیں اور اس طرح کے مومن تم رہے تو یقیناً تم ہی پوری دنیا پر غالب آؤ گے، اعلیٰ اور برتر ہوگے۔ آج غزہ میں سیز فائر ہو چکا ہے، 4 دنوں کے لیے، یا ایسے کم و بیش کتنے دن رہتا ہے۔ جن کے گھر مسمار ہو گئے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے عمارت تلے آ گئے اور وہ کچھ کر نہ پائے، جس کے معصوم بچوں نے سسکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جان دی اور اللہ 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 کرتے ہوئے جان دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم لڑے ہو، جانیں پیش کی ہیں، اب کمزوری نہیں دکھانی، اور جو آزمائشیں آئی ہیں اس پہ غم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کریم نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن مجید کا ایک دستور ہے، کئی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی ہے اور پھر اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ فرمایا لوگ جو انتقام لیتے ہیں ان سے، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس عزیز و حمید پر ایمان رکھنے والوں کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وہ ان سے انتقام نہیں لیتے، پوری دنیا کا کافر مسلمان پر چڑھائی نہیں کرتا، قتل و قتال نہیں کرتا، صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے، اس رب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ڈرے تو ہم ہیں، 56-57 ممالک ان کے حکمران ڈرے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں لڑیں گے، آخر وقت تک لڑیں گے، قربانیاں پیش کریں گے، گھر تو گئے، جانیں بھی جائیں گی تو اللہ کے لیے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو ایسے ہوتے فلا خوف علیہم، مستقبل کا کوئی خوف ان پر نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور جو اللہ نے قربانیاں ان کی قبول کی ان پہ وہ غمگین نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کا ضابطہ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. یہ اللہ کا اصول ہے. جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کریم ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا گیا، چیخا جلا دی گئی، آسمانوں تک اس کے شعلے ہیں، گرایا گیا اس میں، تب حضرت جبریل تشریف لائے کہ آپ کی کو مدد کریں. اس وقت فرمایا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا گیا اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا. میرا وکیل اللہ ہے، وکالت اس کی طرف سے ہوگی. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے، آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے. اور جن ملکوں میں ہوتا ہے، جن خطوں میں ہوتا ہے، اہل شام، ان کا ایمان پوری دنیا میں، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا، کہا لوگوں سن لو، جب اہل شام بگڑ جائیں گے فلا خیر فیکم، پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، وہاں شام میں خیر رہے گی. ٹھیک ہے، خیر و شر کی لڑائی وہاں جاری ہے اور رہی ہے. اسی لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مدعی خلافت قرار دیتے ہیں، ہم خلیفہ ہیں، انہیں بھی دلائل سے اسی بات کی خبر ہے کہ شام سے ہی اگر ہم کہیں گے کہ ہم شامی ہیں اور ہم یہاں سے اٹھے ہیں، ہمارا کلمہ، ہماری بات یہاں سے چلی ہے، تو تب وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تائید کرے گی، کیونکہ اہل شام کی خیر اور ایمان اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، مداہنت نہیں کرتے، کوئی سستی نہیں دکھاتے، جانیں قربان کرتے ہیں، بچے دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، اپنے اسلاف کی یادیں تازہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل کے کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں. اللہ کیا آپ نے اس 3-4 سال کے بچے کی وہ پکار نہیں سنی جو اضطراب میں، بے چینی میں کھڑا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب یا رب. یہ تربیت ہے ان کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب کی صدا لگانے والے کبھی شکست نہیں کھائیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جن کا بچہ بے ہوشی میں اللہ اللہ کہتا ہے، کیا رب ان کی سننے والا نہیں ہے؟ آزمائشیں آتی امتحان کے لیول پر، اور امتحان کا لیول بنتا ہے ایمان پر. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو لوگوں کے ایمان ہوگا، ایمان کے مطابق آزمائے جاتے ہیں. آج ان پر امتحان ہے، آزمائش ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ان کا قوی ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں نازل کرتے ہیں. فمن سخن دینہ اشتد بلاؤہ، کہ جس بندے کا ایمان، جس کا دین مضبوط ہوگا، دین تگڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھی اسی کے مطابق
تگڑی آزمائشیں، مضبوط آشیں ان پر اللہ نازل کرے گا۔ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ، جو کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے، کھاتے پیتے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ، کہ جس بندے کا دین کمزور ہوگا اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی اس پر کم آئیں گی۔ اب جس کا ایمان مضبوط ہے اس پر آزمائشیں زیادہ کیوں آتی ہیں؟ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ جب آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء عند اللہ، اللہ کیا سب سے زیادہ امتحان آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء، کیونکہ ان کا ایمان سب سے قوی ہوتا ہے، سب سے زیادہ امتحان بھی انہی پر آتے ہیں۔ آج غزہ والے اگر آزمائشوں میں ہیں تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور آج وہ اتنا کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی مضطرب نہیں ہے، اس پر کہتے ہیں جو ہوا اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ دے گا اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی علامت بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، ایک وقت آئے گا مسلمان پر، مومن پر کوئی آزمائش آئے گی، اس کا نقصان ہوگا، اس کی بلڈنگ مسمار کی جائے گی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 15 اس کے عزیز و کارب اس کی آنکھوں کے سامنے اجتماعی قبر میں ڈالے جائیں گے۔ کہا وہ اس آزمائش پر ایک لطف اور راحت محسوس کرے گا، اور لطف اور راحت کا مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرے رب نے یہ میرا اثاثہ قبول کر کے میرے لیے میری جنت قریب کر دی۔ کہا جس طرح تم خوشحالی ملنے پر خوش ہوتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک لطف محسوس کرتے ہیں، اور وہ لطف ایمان کا لطف ہوتا ہے۔ آگ میں گرائے گئے ہیں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں، اور آج جن پر آگ برسائی جاتی ہے، بارود و گولہ ہے، آج وہ بھی یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس ایمان کے ساتھ یہ جملے کہنے والے اللہ نے کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، جو ایسے کلمات ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کبھی اللہ کریم ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل ان کے لیے۔ پریشان تو ہم ہیں، اضطراب تو ہماری زندگیوں میں، کہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں احساس کتنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے منظر بیان کیا، ادھر سے فرعونی طاقتیں جمع ہو کے آ گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، آمنا سامنا ہوا تو قوم موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو قابو آ گئے۔ اس وقت ایک سبق دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو ہمارے قرآن میں موجود ہے اور ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، تم سمجھتے ہم پکڑے گئے، آنکھوں کے سامنے لشکر ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے دنیا کے لیے اور امت کے لیے، کہ جب اس طرح کے حالات بنے ہوں تو مومن کیا کہتا ہے، کلا ان معی ربی سیہدین۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ دے گا۔ اور پھر دیکھ لو قرآن مجید نے نقشہ بیان کیا، ادھر سے لہریں سمندر کی اٹھی ہیں اور وہ آسمانوں تک جا رہی ہیں، اور ادھر سے بھی درمیان میں اللہ نے راستہ دیا، اور قوم موسیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر رہی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں راستہ تو بن گیا، یہ قوم باہر نکلی ہے، اور ادھر سے فرعونی وہ سارے کے سارے اس باہر میں سمندر میں آئے ہیں۔ اللہ کریم نے پانی کو حکم دے دیا، ساری قوم غرق ہوئی ان کلمات کی بنیاد پر اور اس ایمان کی بنیاد پر۔ آج میں سمجھتا ہوں ویڈیوز آئی ہیں، ٹینک ان کے اڑ رہے ہیں، جہاز ان کے گر رہے ہیں۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا ہماری۔
قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. سوچتے نا وہ سمجھتا ہے میری دنیا میں بڑی پاور ہے, سسٹم میرا بڑا زبردست ہے, ریڈار سسٹم بڑا زبردست ہے, میرے پاس ایٹم کی قوت موجود ہے, طرح طرح کی میزائل اور بم موجود ہیں, ہمارے پاس گولہ بارود موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں جو جن کلمات پر ڈٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کے لیے جان ہے, اللہ کے لیے زندگی ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے ہر چیز قربان کریں گے, جب یہ کہہ کر نکلتے ہیں اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, یہ اللہ کا احسان ہے. پھر ایسے لوگوں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں. اور آج جو وہ سہمے ہوئے نہیں ہیں, وہ معصوم سے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ہاتھوں پر نام لکھوائے انہوں نے. کس لیے لکھوائے ہو؟ صحافی نے پوچھا کیوں لکھوائے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم لڑنے نکلے ہیں, کوئی پتہ نہیں کب شہید ہو جائیں, ہمارے اس نام لکھے ہوئے سے کوئی پہچان تو سکے کہ میں کون ہوں. یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے, یہ نصرت الہی ہے, اور یہ ایمان کی بدولت آتی ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد رکھے میرے بھائیو, جو ایمان والا ہے اور ایسے ایمان پر کھڑا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے, اللہ کہتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد, ہم پر فرض ہے اور ہم مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اور آگے کہا والذین آمنوا, جو ان کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے. اس وقت غزہ کوئی زمین کے ٹکڑے کی لڑائی نہیں ہے, یہ کفر و اسلام کا, ایمان اور کفر کا مارکا ہے. اور اس میں جو کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ آج اگر ہم بیٹھ گئے تو اسلام اور ایمان بیٹھ جائے گا. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ان کو آ کر حوصلے دیتے ہیں. کیا حوصلے دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دو چیزیں, خوف اور حزن, دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تخافوا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے, ان کو حوصلے دیتا ہے. فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے آ کے ان کو ثابت قدمی پر کھڑا کرتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا, مستقبل کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. ڈرو نہیں, خوف نہیں کھانا, لڑو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ولا تحزنوا, اور تمہاری بلڈنگیں گر گئی ہیں, بچے شہید ہو گئے, عورتیں اللہ کی جنت میں چلی گئی ہیں, اس پر غم نہیں کرنا. کیوں غم نہیں کرنا؟ ساتھ ہی کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, تمہیں مبارک ہو, تم حوصلوں کے ساتھ ہو, کھڑے ہو, تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی ہے, کافروں کے مقابلے میں ہو, ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو, میزائل تم پر گرتے. اللہ فرماتے ہو, کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اور تمہاری ثابت قدمی اور ایمان کے لیے لڑنے کی وجہ سے آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. دنیا میں اللہ کے فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کو حوصلے دیتے ہیں, ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, تمہیں غم پہنچا ہے, تم پر تکالیف آئی ہیں, مشکلات آئی ہیں, پر تم دیکھو تو صحیح اللہ کریم نے تمہارے لیے احسان کیا کیا ہے. فرماتے ہیں فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یہاں تمہیں تکلیفیں آئی ہیں, پر جنت میں جو تم چاہو گے
جو تمہارے دل چاہ رہے ہیں اللہ کریم وہ تمہیں عطا کرے گا. تمہارا دل ہوگا کہ جنت میں جا کر میرا بچھڑنے والا بچہ، میری بچھڑنے والی بیوی، میرا بچھڑنے والا میرا باپ، تم یہ سوچ رہے ہوگے، تمہارے دل میں ہوگا کہ جنت میں میرے ساتھ اکٹھے ہوں. وَلَكُمْ، تمہیں وہ ساری کچھ ملکیت کے طور پر دی جائے گی. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے، پسند کریں گے، جو تمہاری خواہشات ہوں گی، اللہ ساری کی ساری اس جنت پہ پوری کرے گا. ان کی نگاہ جنت پر ہوتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں دیا جائے گا. میرے بھائیوں، وہ تو شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، جانیں دے کر بھی زندہ ہیں. مردہ تو وہ ہیں جو آج خاموش ہیں، جن کا ساتھ اللہ کے فرشتے دیں. آج امت اسلامیہ ان کا ساتھ نہ دے تو دیکھیں کہ وہ کن کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ کے احکام کو سچ سمجھ کر، ایمان پر کھڑے ہو کر وہ اس وقت دین کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایمان والوں کا جھنڈا پھریرا لہرا رہے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے. اور وہ مومن کیسے مومن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث جمع کریں اور ان کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو اکثر روایات میں لا تزال طائفۃ من امتی، کئی فرمایا لن تزال طائفۃ من امتی، کہ مسلسل ایک گروہ، طائفہ ایک گروہ رہے گا میری امت میں سے. کیا کرے گا؟ لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، یہ دین قائم رہے گا، برقرار رہے گا، غالب رہے گا. کیسے؟ کہ اس دین کی بقا کے لیے ایک گروہ قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت بپا ہو جائے. قیامت تک یہ گروہ قائم رہے گا اور کھڑا رہے گا. لا یضرہم من خذلہم، لا یضرہم من خالفہم وخذلہم. پیارے پیغمبر ہیں جو بھی ان کی مخالفت کرے، جو بھی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نہ رسوائی ان کا مقدر ہے، نہ ذلت ان کا مقدر ہے. ان کا مقدر کیا ہے؟ وصف تو ان کا یقاتلون علی الحق، حق کے لیے قتال کریں گے، اسلام کے لیے لڑائی کریں گے. نشانی ان کا کیا ہے؟ منصورین علی الحق، کہیں فرمایا ظاہرین علی الحق. وہ گروہ جو آج امت اسلامیہ کی نمائندگی کر رہا ہے، دنیا کی بدترین مخلوق، شرار و خلق اللہ، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا، یہود کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں اس وقت، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے وہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ اس گروہ کی ترجمانی کر رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا یہ گروہ مسلسل رہے گا. یقاتلون علی الحق، حق پر قتال کرے گا. کہ فرمایا منصورین علی الحق، حق پر ان کی مدد کی جائے گی، مدد ہوگی ان کی. ہم اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ اپنا فرض پورا کرے گا اور ان کی مدد کرے گا. پھر پیارے پیغمبر نے خوشخبری دی تھی، وہ گروہ رہے گا منصورین علی الحق، حق پر ان کی مدد کی جائے گی. دیکھ لینا میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم کہا کرتے تھے افغانستان میں وہ کمزور پٹھان کبھی کمزور نہیں رہے گا، وہ جیتے گا، اللہ اس کو غلبے دے گا. اور آدھی دنیا یہ چوڑے کٹھے ہو کر اگر چڑھ دوڑے ہیں، نیٹو فورسز کے چوڑے اگر چڑھ چکے ہیں افغانستان پر، تو ہم کہا کرتے تھے انہی آیات کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کہتے ہیں کبھی یہ مغلوب نہیں ہوں گے. ہم کہا کرتے تھے یہ کافر مغلوب ہوگا. سو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں نے سنا کہ وہ دنیا پر غلبے کی بات کرنے والے افغانستان میں رات کے اندھیرے میں بھاگے. ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں منصورین علی الحق، یہ حق پر کھڑے رہے. غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ، قدس کے لوگ اگر کھڑے رہے
تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، حق پر ان کی مدد ہوگی۔ حکمران نہیں اٹھیں گے، مسلمان نہیں اٹھیں گے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، کیونکہ وعدہ ہے منصورین علی الحق۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا ظاہرین علی الحق، حق پر غالب آئیں گے۔ یہ حق پر کھڑے ہیں اور اس حق کی بنیاد پر یہ غالب آئیں گے اور کفر کو رسوا کریں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، اور اللہ اس رسول کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی تو دو طرح کے لوگ تھے جو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں، دھوکے ہیں۔ یہ سامنے اتنا لشکر آ گیا ہے، یہ تو مدینے کو ملیا میٹ کر دے گا، مسلمان آج شہید ہو جائیں گے۔ پر جو سچے ایمان والے تھے وہ انہوں نے جب یہ لشکر دیکھے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اللہ نے سچ کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرے گا، فرشتوں کے ذریعے دفاع کرے گا، اپنی نصرت کے ذریعے دفاع کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوگے، اسلام کے لیے کھڑے ہوگے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ آج یہاں دیکھنا ہے کہ میں کس قدر ان وعدوں پر یقین رکھتا ہوں، مجھے کتنا ایمان اور یقین ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں نا، ہمیں افغانستان میں کہتے تھے کیسے لڑو گے، ان کے پاس تو بڑے بڑے میزائل ہیں، بلیک ہاک ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، نیچے اوپر ہو کر تمہیں وہ ماریں گے، تم کیسے لڑو گے؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلحہ نہیں لڑا، وہاں ایک چیز لڑی جس کا اعتراف آج ساری دنیا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس ایک ایسی بڑی قوت موجود ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور وہ ہے ایمان۔ قرآن مجید کی یہ آیات وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اصبروا وصابروا ورابطوا، قرآن کی یہ آیات ان مسلمانوں کو ایسا مضبوط کرتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم سے پہلی امتوں میں تم تو امت محمد ہو، خیر ہو، ساری دنیا سے بہتر ہو، تم سے پہلی امتوں میں ایک ایک بندہ اٹھتا تھا اور ساری حکومت سے ٹکرا کر ساری حکومت کو پاش پاش کر دیتا تھا۔ والسماء ذات البروج کی تفسیر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ ایک ہی نوجوان تھا، اللہ کے نبی ہمیں بیان کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تم سے پہلے ایک ایک بندہ اٹھتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا ذہین و فطین تیار کیا کہ یہ بادشاہ جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے اپنی عوام کو قابو کیے ہوئے تھا، تو جس بندے کے ذریعے وہ کرتا تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اپنی حکومت میں ایک بڑا ذہین و فطین بچہ تلاش کیا کہ اس کو سحر سکھاتا ہوں، شعبدہ بازی سکھاتا ہوں تاکہ حکومت کر پاؤں۔ یہ جادو سیکھنے جاتا ہے، راستے میں ایک اللہ والا ملا، اس نے اس کو اللہ کی دعوت دی، رب کا تعارف کروایا، یہ جادو بھی سیکھ رہا ہے اور اس بابے کی بات بھی سیکھ رہا ہے، ایمان بھی سیکھ رہا ہے۔ ایک دن جب اس کو موقع ملا کہ آج دیکھتا ہوں ایمان مضبوط ہے کہ سحر مضبوط ہے، کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں جا رہا ہے تو کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ کچھ نے کہا شیر تھا، کچھ نے کہا چیتا تھا، کچھ نے کوئی اور سانپ تھا، راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھی ایمان کا جائزہ لیں
جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا فتح کرنے کی بات کی جاتی ہے. اللہ پر جو امیدیں بڑی ہوں، آنا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں پھر جو گمان کر لیتا ہے، جو امید رکھتا ہے، میں اس کی امید کو پورا کرتا ہوں. بچے نے ایک پتھر اٹھایا، کہنے لگا یا اللہ اگر اس دیندار جو مجھے تیری توحید سکھاتا ہے اگر اس کی بات سچی ہے تو یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو جو روکا راستہ روکے ہوئے، یا اللہ اس کو برباد کر دے. بسم اللہ پڑھ کے اس نے اس کو مارا، وہ جانور وہی ڈھیر ہو گیا، لوگوں کا راستہ کھلا. یہ بچہ مشہور ہوا کہ جس کو آپ سحر سکھا رہے تھے، جادو سکھا رہے تھے، اس کو تو اتنا یہ پہنچا ہوا ہے کہ چھوٹے سے پتھر کے ساتھ بڑی بڑی بلاؤں کا علاج کرتا ہے. تو بادشاہ کا وہ وزیر جو نابینا تھا وہ بچے کے پاس آ گیا ہے. اب اللہ کریم نے اس بچے کا دل بدلا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، سچا مسلمان بنا. وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کی ربوبیت سے نکل کر سچے رب کی پہچان کر کے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرنے والا مومن بنا ہے. تو یہ بادشاہ کا وزیر آ گیا کہ اللہ کریم نے جب اس کو یہ شعور دے دیا، وزیر آیا بیٹھا ہے، کہتا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، میں نبینا ہوں، مجھے میرے آنکھیں عطا کر دے، میری بینائی واپس لوٹا دے. وزیر اس یقین کے ساتھ آیا بیٹھا ہے کہ بچہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا سکتا ہے. بچے نے اسے کہا دیکھ میں آنکھوں کی بینائی لوٹانے پر قادر نہیں ہوں، نہ یہ میرے بس میں ہے. اگر تو اس اللہ کو ایک مانے جو تو یہ آنکھیں دینے والا ہے، روشنی لوٹانے والا ہے، اگر تو اس کو مانے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تیری آنکھیں اور تیری بینائی درست کر دے. بچے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. ایمان کی قوت یہ ہو کہ آپ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں اور آسمان تک اس طرح پہنچے کہ جو کلمات آپ کے منہ سے نکلیں اللہ اس کو پورا کرے. کہ یا اللہ تو جانتا ہے ایک یہ بادشاہ کا وزیر تجھے سچا الہ ماننے کے لیے تیار ہے اور تو کن کہہ کے ہر بات کرنے پر قادر ہے. یا اللہ اس کی آنکھیں درست کر دے، اس کو بینائی دے دے. اللہ سے دعا کی اور کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ یہ مسنون بھی ہے، ثابت بھی ہے. صحابہ پیارے پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے، اور صحابہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے دعائیں کروانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس سے دعا کروائی، دعا کی، اللہ کریم نے وزیر کی آنکھیں درست کر دی. یہ کوئی حکایت یا کہانی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور قرآن مجید میں والسماء ذات البروج کی جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو یہ سارا واقعہ آپ کو تفصیلاً وہاں ملے گا. وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ وہ اب تو دیکھ رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھیں کیسے درست ہوئی؟ کہا میرے رب نے ٹھیک کی ہیں. بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہ یقیناً وہ رب ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے میری بینائی لی تھی اور جس نے مجھے لوٹائی ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عقیدہ جو توحید کا پھیل رہا ہے، اللہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ تو فتنہ پھیلے گا. اس کے ذہن میں یہ فتنہ تھا، جس طرح کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتا تھا کہ یہ فتنہ پھیلاتا ہے، یہ مفسد ہے نعوذ باللہ. جیسا کہ آج دنیا کے دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ فساد، جو آج فریڈم فائٹر ہیں، جو اپنی بقا اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، آج دنیا ان کو فسادی قرار دے رہی ہے. کس نے تمہیں یہ عقیدہ دیا ہے؟ بچے کا نام آیا تو اس کو لایا گیا، جب بچے پر تشدد کیا گیا تو اس بزرگ کو بھی لایا گیا ہے. تینوں دربار میں کھڑے. صحیح بخاری میں بھی اس کا کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اے خباب تم ابھی سے اتنے پریشان ہو گئے ہو، تمہاری پشت کافروں نے کوئلوں کے ساتھ جلا دی، تم ابھی سے پریشان ہو گئے. تم سے پہلی امتوں میں بندے کو، زندہ بندے کو سر پر آرا رکھ کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. زندہ بندے کے جسم میں لوہے کی کنگھی داخل کر کے اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا. اس بزرگ کو کہا کہ تو مجھے رب مانتا ہے؟ بادشاہ نے کہا
کہا نہیں، اس کو رب مانتا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ گڑھا کھدوایا ہے، اس میں کھڑا کر کے وزیر اور اس بچے کی آنکھوں کے سامنے اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر کے چیر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے گیا تاکہ یہ 2 ڈر جائیں۔ اس کے بعد وزیر کی باری آئی، آنکھوں کے سامنے بندہ جو شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا، آنکھوں کے سامنے جس کے 2 ٹکڑے ہوا تھا اب اس کو کھڑا کیا گیا، اس کی باری ہے، سر پر اس کے آرا رکھا گیا، دندانے چبھنے شروع ہوئے ہیں۔ پر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر ہر قربانی دینے کے لیے بندہ تیار ہے۔ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بچے کی باری تھی، بچے کو بادشاہ بچانا چاہتا تھا، اس پہ میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس کو سحر سکھایا ہے، یہ میری حکومت کا کچھ بنے گا۔ پر اس کا ایمان بھی اتنا تگڑا تھا کہ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو دے کے بھیجا کہ پہاڑی پر لے جاؤ، مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ وہیں سے اس کو نیچے گرا دینا۔ وہاں جب پہاڑی پر لے جایا گیا، زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا بچہ، اس نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی، اللہم قنی بما شئت، رب وہی ہے۔ دعاؤں کا انداز بدل گیا، ایمان کا لیول بدل گیا، یا اللہ تو جس طرح بھی چاہتا مجھے ان سے بچا۔ پہاڑی پر زلزلہ آیا، سارے کے سارے فوجی نیچے گرے ہیں، سارے مر گئے۔ اللہ کریم نے اس بچے کو پھر سے زندہ بچا لیا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا ہے، میرے فوجی، کہا میرے رب نے مار دیا۔ دوبارہ ایک لشکر تیار کیا، کہا سمندر میں لے جاؤ، مجھے مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ سمندر میں پھینک دینا۔ سمندر میں پھینکنے لگے، تب بھی دعا کی، اللہم قنی بما شئت، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے بھی تو چاہتا ہے مجھے ان سے بچا۔ اللہ کریم نے بچایا، کشتی بھنور میں پھنسی، سارے غرق ہو گئے، اللہ نے پھر نوجوان کو بچا لیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا تھا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر، تو کل بتاؤں گا کیسے مر سکتا ہوں۔ تیر اس کے ہاتھ میں دیا، آج عوام جمع ہے، تیر ہاتھ میں دیا، کہا یہ پڑھ بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑتا ہوں، یہ تو چھوڑے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے بسم رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چھوڑا، بچے کے سینے میں تیر لگا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنا شروع ہوئے، اس کے خون کے قطرے، اور اس مجلس میں 70,000 لوگ ایک مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ کہتا میں تو 1-2 پہ پریشان تھا، پھر اس نے خندقیں کھدوائیں جس کا ذکر سورۃ بروج میں موجود ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ قوموں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی ایمان کی بدولت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ ایمان وہی ہے، بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزوری نہیں دکھانی، جو ہو چکا، تکلیف آ چکی، جو نقصانات ہو گئے اس پہ غم نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اللہ ہمیں اس طرح کے حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے جو ساری دنیا کا ممد و معاون بن سکے۔ فأقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔